ہماری جو رقم ہم آپ کے بینکوں میں دے کے آتے ہیں وہ کتنی محفوظ ہوتی ہے؟ 110%. ایف بی آر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا. بینک کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی سیکیورڈ ہوتی ہے. ایف بی آر کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ نوٹس بھیج دیتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایف بی آر کا ایک اپنا سسٹم ہے، وہ بھی اے آئی یوز کر رہا ہے، وہ بھی ریگولیٹر ہے، اور اس کو بھی جو ہے پتہ ہے کہ ایک بندے نے اتنا میرا ٹیکس دینا تھا اور اتنا ٹیکس ابھی تک نہیں دیا. ایف بی آر کے کسی بندے کی اکاؤنٹ پہ اپروچ نہیں ہے، اگر ہو تو وہ آپ ایکسیس نہیں ہونے دیں گے. پاسبل نہیں. یعنی کہ آج کے انٹرویو میں بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں جو چل رہی تھی وہ کلیئر ہوئی. بینک میں آپ کی رقم سیکیور ہے، بینک کوئی کاروبار نہیں کرتا آپ کے پیسے کا. نازر علی صاحب کا کہنا ہے کہ بینک میں جو آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں نا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ایف بی آر کو ڈاٹا دیا جاتا ہے، نہ کسی اور ادارے کو ڈاٹا دیا جاتا ہے، اور نہ یہ دے سکتے ہیں. جن سائلین کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، وہ بٹنوں والے ہیں ابھی بھی ہمارے یہاں پہ بہت سارے، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بٹنوں والے موبائل کے اوپر بھی او ٹی پی کا میسج تو آتا ہی ہوگا. انگلش میں آتا ہے، شکایت ہے یہ بینک پر. جی بالکل ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، لیکن بینکس کے پاس آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ میسج جو ہے، دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے، اس نے بینک نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میرا کتنا کنزیومر جو ہے وہ اربن ہے، کتنا رورل ہے. جی، تو اب اس کو اس کے مطابق جو ہے اس نے میسیجنگ، یہ تو بینک کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. جتنی فیسلٹی، جتنی سہولیات اور جتنی آسانی آپ کے بینک نے لوگوں کو دی ہے ہر لینگویج میں، جہاں تک میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے پشتو میں، انگلش میں، اردو میں، سندھی میں، تمام زبانوں میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور ہر زبان میں میسیج کرتے ہیں، اور آپ کے فارم پہ لکھا بھی ہوا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. باقی بینکس ایسے نہیں ہیں. نہیں، مور اور لیس سبھی جو ہے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کام کر رہے ہیں لیکن ابھی ہے نہیں. نہیں، میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا. میرا خیال شاید میرے سروے کے مطابق کر رہے ہیں. میں بھی یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ زیادہ کام کر رہے ہوں، میں زیادہ ایکسٹینسولی کام کر رہا ہوں، کچھ لوگ تھوڑا کام کر رہے ہیں. بالکل، تو یہ ضرور پاسبل ہو سکتا ہے. ہماری جو رقم ہم آپ کے بینکوں میں دے کے آتے ہیں وہ کتنی محفوظ ہوتی ہے؟ 110%. کچھ لوگوں کی شکایت ہے کہ آپ آسانی سے ہر بندے کو ایکسیس دے دیتے ہیں. نہیں، کسی کو بھی ایکسیس نہیں ہو سکتی. ایف بی آر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، اس کو بھی نہیں پتہ چلتا. بینک کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی سیکیورڈ ہوتی ہیں. اچھا. اور بینک اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے. اپنے کسی بھی کسٹمر کے جو پیسوں کا، اس کے فنڈ جو پڑے ہوئے ہیں، اس کا کسٹوڈین ہے. اس کا ڈیٹا کسی کے پاس نہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہوتا. تو جب ایف بی آر کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ نوٹس بھیج دیتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں. ایف بی آر کا ایک اپنا سسٹم ہے، اس نے بھی وہ بھی اے آئی یوز کر رہا ہے، وہ بھی ریگولیٹر ہے، اور اس کو بھی جو ہے پتہ ہے کہ ایک بندے نے اتنا میرا ٹیکس دینا تھا اور اتنا ٹیکس ابھی تک نہیں دیا. اب وہ اس نے ٹیکس لے کے، اس نے جو اماؤنٹ، اس کی ڈیفالٹڈ اماؤنٹ ہے، وہ لے کے اس نے بینک کے پاس جانا ہے. ایف بی آر کے کسی بندے کی اکاؤنٹ پہ اپروچ نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. اور اگر ہو تو وہ آپ ایکسیس نہیں ہونے دیں گے. پاسبل نہیں ہے. پاسبل، میں نے بتایا کہ پرائیویسی ہے ایک آپ کی. آپ ایک کسٹوڈین ہے نا، بینکر. ہماری ایک پرائیویسی ہے جو ہم نے آپ کے پاس رکھی کہ ہم نے اپنے گھر والوں پہ، گھر کی الماری پہ اعتماد نہیں کیا، ہم نے آپ پہ اعتماد کیا. اور آپ جو ہیں ہمارے محافظ ہیں، ہمارے پیسے کے، اللہ کے بعد آپ محافظ ہیں. تو آپ اس شیئرنگ کسی کے ساتھ نہیں، اس کی شیئرنگ. یہ جو پبلک کے دماغ میں ہے کہ جی وہ بینک والے جو ہیں وہ ایف بی آر کی جو ہے وہ رینج میں آ گئے ہیں، ایف بی آر کو ایکسیس دے دی ہے. نہیں، ایسا نہیں. ایسا نہیں، ایف بی آر کی کوئی ایکسیس نہیں ہے. وہی جو ہے نا آپ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک، ہم ریگولیٹڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جی. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود اتنا زیادہ کام کرتا ہے کسٹمر پروٹیکشن کے اوپر، تو وہ بینک کو کیسے الاؤ کرے گا کہ وہ کسی بھی کسٹمر کی انفارمیشن جو ہے، ایون آپ میری انفارمیشن میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جی بالکل ایسے ہی. تو پھر میں کسی ادارے کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ یعنی کہ آج کے انٹرویو میں بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں جو چل رہی تھی وہ کلیئر ہوئی. جی. کہ بینک میں آپ کی رقم سیکیور ہے 100%. اس کے بعد بینک کوئی کاروبار نہیں کرتا آپ کے پیسے کا. جی بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اور بینک جو ہے وہ ایک محفوظ ہے. نازر علی صاحب کا کہنا ہے کہ بینک میں جو آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں نا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور نہ ایف بی آر کو ڈاٹا دیا جاتا ہے، نہ کسی اور ادارے کو ڈاٹا دیا جاتا ہے، اور نہ یہ دے سکتے ہیں. بالکل نہیں دے سکتے. کوئی ایسا میکینزم بھی نہیں ہے.
اور ان کے SOPs میں بھی شامل نہیں ہے. اور یہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ بینک ساڈے پیسے نہ کاروبار کرتا ہے, وہ اسی جڑے پیسے جمع کرانے ہیں جی وہ فلاں کر لینا. ایسا نہیں ہے. وہ آپ نے سنا ہے ناظر علی صاحب نے کہا, اور ناظر علی صاحب نے کہا کہ FBR کا بھی کوئی تعلیم فریش ہو جائیں, وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان کا بینکنگ نظام جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ناظر علی صاحب جیسے ایکسپرٹ جو ہیں وہ موجود ہیں, وہ گئے بگئے بہتر کر بھی رہے ہیں, اور ان کی بڑی خدمات ہے بینکنگ نظام کو بہتر کرنے کے لیے. ناظر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, روز نئے سے نئے آئیڈیاز جنریٹ کر رہے ہیں, میٹنگز میں آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو. بالکل ایسے. آپ نے کہا کہ ایک سوال جو شروع میں سب سے پہلے میں نے آپ سے کیا تھا کہ آسان جو آپ نے کہا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ, جی اب بائیو میٹرک کے بغیر وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں, جس اسٹیٹ میں ریاست میں رہتے ہیں, یہاں پہ عجیب و غریب سے ڈسپیوٹ ہے. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, عجیب و غریب سے ڈسپیوٹ ہے. شہر میں 10 مرلے کا گھر ہے, اس کے 26-27 وارث ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی ایک بندہ دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اعتماد یعنی کہ ہوتا ہے کہ یار یہ سارے پیسے اس کو دے دے, وہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ بھی آئے تو میرے اکاؤنٹ میں آئے. کئی ایسے ضعیف العمر لوگ میں نے دیکھے جو بینک نہیں جا سکتے, لیکن یہ بائیو میٹرک آنے کے بعد ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بینک کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا ان کے ساتھ کہ وہ بائیو میٹرک وہ ڈیوائس جو ہے وہ کر لے جائے ان کا انگوٹھا. پہلے تو فارم ہوتا تھا, سائن کروا لیا, سم کروا دیا. اس کے لیے کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, آج ٹیکنالوجی نے جو ہے نا بہت گرو کیا. ٹھیک ہے. اور ایون جو ہے آج موبائل ایپس کے اندر ہی بائیو میٹرک ویریفیکیشن موجود ہے. اچھا. تو وہ آپ گھر بیٹھے بھی بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. جس کے پاس اینڈرائڈ نہیں ہے اس کے لیے کیا حل جس کا ہے؟ نہیں سادے بندے کی بات کریں, ہم غریب بندے. ایک ویلیجر ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, ضعیف العمر ہے, وہ اپنے بیڈ سے نہیں اٹھ سکتا, بٹ اس کا جو برانچ مینیجر ہے اگر وہ اس کا اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹریول کر جاتا ہے, وہ خود اس کے پاس چلا جاتا ہے. جا سکتے ہیں. یس. اس کے پاس نہیں جاتے, جا کے اس کے جو ہے جو اکاؤنٹ اوپن یا اس کے ایک بینکس کے پاس ایک ٹیبس موجود ہیں. جی بالکل ہے. بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے مشینس موجود ہیں, تو اس کے پاس جا کے تو وہاں پہ ساری جو اس کی فارمیلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ کر لی جاتی ہیں اور ان کا اکاؤنٹ اوپن کر دیا. جب آپ بینکنگ سیکٹر کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ نے بینکر بننا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ ٹریننگ میں بتایا جاتا ہے کہ یار کنزیومر کو اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے اور اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس طرح ٹریٹ کرنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. فیئر ٹریٹمنٹ آف کسٹمر, اس کے اوپر بھی میں بہت سی باتوں میں آپ کو کہوں گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. جی. ایون وہ تمام بینکس کو کہتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اکٹھا کریں مختلف جگہوں پہ, ولیجز میں جا کے, اور ان لوگوں کو آگاہ کریں کہ کون کون سی بینک کی پروڈکٹس ہیں, آپ کیسے کیسے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں, آپ کون سا لون لے سکتے ہیں, آپ اکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنا مائکرو فنانس بینک بھی اور دوسرے بینکس بھی تمام جو ہے اس کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا کے ایک میٹنگز کرتے ہیں اور سب کو بتایا جاتا ہے. ناظر صاحب, آخری سوال, ہمارے سننے والے جو آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اپنا مائکرو فنانس بینک سے لون لینا چاہیں تو وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں. اور آپ کی مختلف برانچ ہے یا کوئی؟ جی ہماری اراؤنڈ 71 برانچز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کسی بھی برانچ میں جا کے تو اپنا لون فیسلٹی حاصل کر سکتے. قرضہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا. جیسے ناظر علی صاحب نے بتایا, آپ اپنا مائکرو فنانس بینک میں آنا چاہیں وہاں پہ آئیں, وہ آپ کو سہولیات فراہم کریں گے اور آسان شرائط پہ آپ کو قرضہ دیں گے. بٹ ظاہری گل ہے جنہیں قرضہ دینا انہوں دی اپنیاں بھی تو کچھ SOPs ہیں جہے انہوں نے پورے کرنے نے, تحفظات ہوندے نے نا. اتنے تے کوئی سکا بھرا جڑا وے بغیر مطلب تو کسی نو لاکھ روپیہ نہیں دیتا. تو یہ تو پھر بینک ہے جو آپ کو لون دے رہا ہے. تو میرا خیال یہ اچھی اپرچونٹی ہے, اور بہت ساری باتیں آپ نے سنی بھی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بینکنگ نظام ہمارا کتنا بہتر ہے. ہم نے تو کوشش کی, ناظر علی صاحب نے کہا کہ بہت مضبوط نظام ہے, آپ کے پیسے سیکیور ہاتھوں میں ہیں, محفوظ ہاتھوں میں ہیں. آپ جو بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا کے آتے ہیں وہ بڑے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا مس یوز نہیں کیا جاتا, یعنی کہ انہوں کا استعمال نہیں کیتا جاتا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.